ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، میرا محبوب جتنی بھی مرضی محنت کر لیں، آپ کی جتنی بھی خواہش ہے، تیرا رب کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ بار بار آپ کے سامنے کہتے ہیں کبھی سیڑھی لگا، اور بار بار کہتے ہیں کہ کبھی آسمان سے فرشتوں کو بلا کے لا، اور کبھی کہتے ہیں اللہ سے کہ اپنی نبوت کو تسلیم کروانے کے لیے، اپنی نبوت کو منوانے کے لیے ایسا کر آسمان سے ایک فرشتہ بلا جو تیرے ساتھ ہر جگہ پھرتا رہے، تیرے ساتھ ہر جگہ جا کے کہ اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے، پھر ہم تجھے مانیں گے۔ اس طرح یہ مانتے، اتنی روشن دلیلیں آنے کے باوجود مانتے بھی ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، اور جسے اللہ کا نبی بنایا اسے اللہ کا نبی ہونا چاہیے تھا، ہمارے اندر صلاحیت کوئی نہیں۔ آپ ان کی ہر بات کا فوراً جواب دے رہے ہیں کیونکہ آپ نہیں بول رہے، آپ کی زبان پر آپ کا رب بول رہا ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگے تیرا جادو تو لوگوں کے دلوں پہ چلتا ہے، تیرا جادو تو زمین پہ چلتا ہے، اگر آسمان پر جادو چلا تو پھر ہم جادو مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کہنے لگے ایسا کر پھر آسمان کو آسمان کے اوپر جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، پھر ہم تیری نبوت کو تسلیم کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے چہرے پہ غمی کے آثار آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے کملی والے ان کو کوئی بڑی بات کرو، یہ چیلنج تو اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ فی یومین فوہا فی کل سماء امرہا وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظہا، جو اللہ 2 دنوں کے اندر یہ سارے آسمان کے نظام کو یہ مزین ستارے کر کے، یہ سورج چاند ستارے بنا کر ہر چیز کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دیا۔ جو اللہ جوڑ سکتا ہے اس اللہ کے لیے توڑنا کون سا مشکل ہے؟ تجھے سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی، آپ کو آسمانوں پہ آنا نہیں پڑے گا۔ اے مکے کے در یتیم، زمین پہ کھڑا ہو کر اشارہ کرنا تیرا کام ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دائیں بائیں پھینک دینا میں اللہ کا کام ہے۔ ولید تو بھی آ جا، عتبہ تو بھی آ جا، عاص بن وائل تو بھی آ جا، ابو جہل تو بھی آ جا، مکے کے سارے سردار آ جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر جبل ابو قیس کے پاس لے گئے، جبل قینقاع کے پاس لے گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے یوں کر کے انگلی کا اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا سوچ لو اگر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو کیا تم میری نبوت کو تسلیم کرو گے؟ کیا مجھے اللہ کا نبی مانو گے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ رحمت عالم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، دیکھتے دیکھتے ایک ٹکڑا جبل ابو قیس کی طرف گر گیا، دوسرا ٹکڑا جبل قینقاع کی طرف گر گیا۔ سارے حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ستاروں کی عبادت کرنے والوں، چاند کی پوجا کرنے والوں، سورج کی چمک کو سجدہ کرنے والوں، آگ کے آگے جھکنے والوں، خبردار یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، جو کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ دائیں بائیں منہ کرنے لگے، دائیں بائیں اشارے کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو باندھ دیا۔ بلکہ مکے کے سردار آئے، کپڑے لاؤ کپڑے لے کے آؤ، کوئی اپنی چادر لے کے آیا، کوئی اپنے کرتے کا دامن لے کے آیا، کسی نے اپنی آستین سے یوں کر کے بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑا، بار بار اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کہ دھوکہ تو نہیں کھا گئے۔ پھر سارے کے سارے لوگ کہنے لگے ابھی نہیں ماننا، ایسا کرو مکے کے ارد گرد سارے بکھر جاؤ، گلی کے کونوں پہ کھڑے ہو جاؤ، شہر کے داخلی دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ، ہر آنے جانے والے سے پوچھو جو ہم نے دیکھا کیا تم نے دیکھا؟ جو مکے کے اندر آتا تھا کہتا تھا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یقین نہیں کرتے۔ انگلی کا اشارہ مصطفیٰ نے کیا، خدا نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب بھی مانو اس کو اللہ کا نبی؟ پھر گئے۔ مکے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لولا نزل هذا القرآن من القريتين عظيم،
تجھے اللہ نے نبی بنانا تھا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، تیرے پر قرآن نازل کرتا. حسن نہ اماں نہ ابا نہ رشتہ دار نہ خاندار نہ کوئی گھر ہے نہ در ہے، ایک قبیلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے پہ خدا قرآن نازل کرتا. ہمارے پر کیوں قرآن نازل نہیں ہوا؟ بادشاہت ہمارے پاس ہے، سرداری ہمارے پاس ہے، قوم قبیلہ ہمارے پاس ہے، خاندان ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس قرآن کیوں نہیں آیا؟ مالک کائنات نے پھر موت و ڈرون حملہ کر دیا. اللہ نے پھر ایٹم نازل کر دیا، ایٹم بم گرا دیا. قرآن کی صورت کے تھپیڑے ان کے منہ کے اوپر آ گئے. فرمایا او بدبختو، تم تو قرآن کی بات کرتے ہو. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اے لوگو، تم نبوت کی بات کرتے ہو، ہم تو دنیا بھی اپنی مرضی سے دیتے ہیں. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم. اے لوگو، یہ تو تاج نبوت ہے، ہمیں تو اپنی مرضی سے دنیا دیتا ہوں. کسے امیر بنانا ہے، کسے غریب بنانا ہے، کسے چھوٹا بنانا ہے، کسے بڑا بنانا ہے. یہ ایک مکے کے کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں تمہیں بتا دیا، خبردار، ایک بھائی کے پاس امیری آ گئی، دوسرے بھائی کے پاس نہیں آئی، تو اسے اللہ کی نعمت سمجھا کرو، جادو ٹونا نہ سمجھا کرو کہ اس نے مجھے باندھ دیا اور خدا کے نکل گیا. باپ کی جائیداد پہ یہ قبضہ کر گیا اور مجھے پیچھے چھوڑ دیا. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم. یہ بکواس کر رہے ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، یہ کہہ رہے کہ رب کی رحمت میرے پر ہوتی، تیرے پر ہوتی، اس پہ کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ تو تاج نبوت کی ذمہ داری ہے. ہم تو 4 دن کی دنیا جسے دیتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے دیتے ہیں. نہ باپ کی جائیداد کام آتی ہے، نہ رشتہ دار کام آتے ہیں، نہ میرے عزیزہ کوئی دنیا کا دھن دولت اثر و رسوخ کام آتا ہے. اللہ اکبر، جسے چاہتے ہیں اولاد دے دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. میں چاہوں بیٹے دوں، روک کوئی نہیں سکتا. میں چاہوں بیٹی دوں، کوئی بیٹا نہیں دے سکتا. میں گود اجاڑ دوں، آباد کوئی نہیں کر سکتا. میں گود آباد کر دوں تو اس گود کو اجاڑ کوئی نہیں سکتا. عزت میں دوں، ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اور ذلیل میں کر دوں. ساری دنیا زور لگا لے، میں نے یتیم مکہ کو عزت دی، پورے کفر نے زور لگایا میرے نبی کا بال بھی بھینگا نہ کر سکے. یہ بھی ان کو جواب مل گیا. نظر بن حارث فارس چلا گیا اور وہاں سے جا کر اسفندیار کے شاہان فارس کے رستم کے شعر لے کے آیا، بڑے بڑے کتابچے لے کے آیا. اور اس نے ایک لونڈی مکے میں آ کے تیار کی جسے ناچ گانا سکھایا اور طرح طرح کے ریجت سکھا دیے، طرح طرح کے اسے شعر سکھا دیے. بناؤ سگار کرتا اور جو پتہ لگتا حضور کی طرف مائل ہو گیا، کلمہ نماز کی طرف راغب ہو گیا. جس نے کلمہ پڑھا ان کی محفل میں لے جاتا، یہ شعر سناتا، وہ لونڈی اس کی ناچا کرتی، کہتا بتاؤ کھاؤ پیو، تمہیں ناشتے بھی کراؤں گا، تمہیں پانی بھی پلاؤں گا، جو تمہارا دل ہے تم کرو، کھاؤ پیو. اب پھر تم نے نتیجہ خاص کرنا ہے. وہ نماز پڑھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے، گھر سے بے گھر کر رہا ہے، بچے یتیم کرا رہا ہے، وہ لوگوں کو بے وطن کر رہا ہے، اور میں تمہیں ناچ گانے پہ لے کے آ رہا ہوں. وہ نہ کہتا ہے کھاؤ نہ، میں کہتا ہوں رچ کے کھاؤ. وہ کہتا ہے خدا کو سجدہ کرو، میں کہتا ہوں جسے چاہو مرضی سجدہ کرو. وہ تمہیں آنکھ کا حیا دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جو مرضی موج مستی کرو. بتاؤ میرا دین سچا کہ اس کا دین سچا؟ اس پر بھی اللہ کا قرآن آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سبیل اللہ. اور میرا نبی قیامت کے دن میں اس کی گردن میں ہاتھ ڈالوں گا، میں اس کے گلے میں توک ڈالوں گا جو دنیا کا ناچ گانا میرے قرآن کے آگے لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ناچ گانا سچا کہ اللہ کا قرآن سچا. میرا نبی چمڑے اجڑوا لینا، میرا نبی اپنے یاروں کو کہنا اپنے گوشت کا قیمہ کرا لینا، آنکھوں سے بینا ہو جانا، دنیا سے چلے جانا، آنکھوں سے اندھے ہو جانا، لیکن اپنے رب کی توحید کا دامن نہ چھوڑنا. یہ بھی تدبیر گئی. بنو ثقیف قبیلے کا سردار چلا گیا، ایک مکے کا سردار مدینے چلا گیا. تمام مکے والوں نے مشورہ بیٹھ کے کیا، مکے کے سرداروں نے مشورہ کیا کیسے اس کی تبلیغ کو روکا جائے. ہمارے سے جو ہو سکا ہم نے کر لیا، چلو مدینے چلتے ہیں، بڑے بڑے یہودیوں کے عالم ہیں ان سے جا کے پوچھ کے آتے ہیں، بتاؤ کملی والے کی تبلیغ کو کیسے روکا جائے.
یہ دو مکے کے سردار مدینے پہنچ گئے، اہل یہود سے کہنے لگے بڑے پریشان ہیں، ہمارے لات و عزیٰ کی عزت کوئی نہیں، ہمارے لات و منات کو ماننے والا کوئی نہیں، طرح طرح کی گالیاں ہمارے بڑوں کو دی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ بتاؤ۔ اہل یہود اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کون ہے؟ کہ محمد ابن عبداللہ، آج محمد الرسول اللہ بن گیا ہے۔ پتہ تو نہیں بھی تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ 3 سوال اہل یہود نے دیے کہ سب مجمع کے سامنے سارے قبیلے والے سارے سردار اکٹھے ہو جانا اور سب کے سامنے جا کر یہ 3 سوال محمد ابن عبداللہ سے کرنا، اگر 3 سوالوں کے جواب دے دے تو اللہ کا نبی سچا ہے۔ یہ بڑے موج مستی میں ہنستے ہوئے آئے۔ مکے کے سرداروں کا کام بن گیا، اور کا کیا ہوا؟ کوئی ایسے سوال لے کے آئیں گے جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آ کے ارد کی گھیرا ڈال لیا۔ اب تیری نبوت کا پتہ لگے گا، اب بلا اپنے خدا کو، اب اپنے خدا کو بلا، اب پتہ لگے گا تو اللہ کا رسول ہے کہ معاذ اللہ جھوٹا نبی ہے۔ اب ہوا کیا کہ 3 سوالوں کے جواب دے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اس آدمی کا بتا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی، ذوالقرنین۔ اور روح کیا شے؟ اللہ کے نبی بھی موج میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اچھا کل آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ ان کا کون سا وقت؟ کیسی وقت؟ کل آ جانا۔ اب وہ کل وقت آ گیا، سارا مکہ امڑ آیا، آج اس کی نبوت کی تکذیب ہو جائے گی یا تصدیق ہو جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آ جانا تو مالک کائنات نے بھی رخ موڑ لیا۔ میرا نبی پیار میرے ساتھ ہو، بھروسہ اپنی ذات پر ہو رہا ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، ہر جگہ ساتھ میں نے تیرا دیا، یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج میں سجاؤں، اور اپنے پر اعتماد کر کے کہہ رہے کل آ جانا بتاؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ ناراضگی نہیں ہے، نبی کی تربیت ہے۔ بولو یہ ناراضگی نہیں ہے، نبی کی تربیت ہے۔ جیسے اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، مصطفیٰ کی تربیت خدا کرتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، پھر آ گئے، آپ نے فرمایا اچھا کل آ جانا۔ تیسرے دن آ گئے، ہاں جی بولے، آپ خاموش، آپ آسمان کی طرف دیکھے، اللہ دائیں بائیں دیکھیں، جبرائیل کا آنا کوئی نہیں۔ 17 دن گزر گئے، 17 دن، بعض جگہ 7 دن، بعض جگہ 35 دن گزر گئے، جبرائیل نے زمین پہ آنا چھوڑ دیا۔ ہائے قربان جاؤں خدیجہ، یہ سارے مکے والے میرے پیچھے ہو گئے، جس گلی سے جاتا ہوں تالیاں پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا۔ خدیجہ پہلے یتیم ہوں، پہلے لاوارث ہوں، اے خدیجہ میں کیا کروں، میں اپنے رب کو کیسے بلاؤں؟ 35 دن گزر گئے، جب رحمت عالم کی بے دیکھی، جیسے اولاد کا رونا ماں باپ سے دیکھا نہیں جاتا، مصطفیٰ کا رونا خدا سے نہیں دیکھا جاتا۔ 35 دن کے بعد سورہ والضحی، اللہ اکبر، نبی کے چہرے پر وہی کے اثرات آئے، ماتھے پر پسینہ ٹپک گیا، صحابہ تڑپ گئے، تھے کون؟ اللہ، بلال بن رباح، تھا کون؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، تھا کون؟ حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت عبداللہ بن یاسر، حریث بن یاسر، سیدہ سمیہ اما زنیرہ۔ ان کا اب تو خیر کوئی نہیں، خاندان چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، قوم قبیلے چھوڑ دیے، اب تو ایسی پٹائی کریں گے کہ تم نے جھوٹے کا ساتھ دیا۔ لیکن سارے صحابہ یقین کے ساتھ، آپ کیوں غم کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب نبی کو دیکھو، بے بسی دیکھی، جبرائیل علیہ السلام آئے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ماں کہتی ہو میرے بلال، ابا کہتا ہے میرے ویرا، او میرے بچڑا، او میرے پیارا، او میرے دودھ مکھن، اللہ کی قضیہ، اللہ کا پیار ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محمد مجھے تیرے چہرے کی قسم، اللہ جس چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اے محمد مجھے تیرے چہرے کی رانائیوں کی قسم، تیری سرمگین آنکھوں کی قسم، اللہ چمکتے ہوئے مجھے گالوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ بکواس کرتے ہیں، تیرا رب کہتا ہے نہ میں نے تجھے چھوڑا، نہ میں تیرے سے ناراض ہوا۔
ما ودعک ربک وما قلی. یہود و ہنود کی طرف دیکھنے والوں، اے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر نبی کی سیرت کو دیکھ کر بھی، نبی کی سیرت کا یقین کر کر قرآن ہر جملے پر حضور کی صداقت، آپ کی وفاداری کی، آپ کی صورت سیرت کی تعریف کر رہے ہیں. اتنی کھلی نشانیوں کر بھی بتاؤ خدا کے نبی کی زندگی سے کیوں بغاوت ہو رہی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. اور میرا بھی تجھے کس نے کہہ دیا تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا؟ میں نے تو تیری مائی سے وعدہ کیا تھا. کون مائی؟ جب وہ آمنہ تجھے مکے سے مدینے لے کے گئی تھی، تیرے ابا سے تجھے ملانے لے کے گئی تھی، جب اسی غم کے اندر تیری ماں دنیا سے جا رہی تھی اور آپ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، تیری ماں نے آنکھوں میں مجھے روکے منا لیا اور کہا تھا اللہ ابا کوئی نہیں، ماں بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے. جب ماں نے یوں کر کے ہاتھ چھوڑا اور کہا اللہ یتیم تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، فرمایا تیری ماں نے تیرا ہاتھ چھوڑا، اللہ نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا لم یجدک یتیما فآوی. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جسے دنیا نہیں جانتی، قیامت کی صبح تک لوگ اس کے گیت گایا کرے گی. کیوں ناراض ہو؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آجا. اللہ مسٹیک کہاں سے ہوئی؟ گڑبڑ کہاں ہوئی؟ فرمایا محبوبہ وہ جملے دہرا دے، ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں؟ فرمایا مکے کے لوگ یہ 3 سوال لے کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا اچھا کل بتاؤں گا. محبوب انگ میں تیرے رب ہے، ہر رنگ میں تیرے رب ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. میرا محبوب میرے ہوتے آپ اکیلے پل کیوں فیصلے کرنے لگ جاتے ہو؟ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. بس اتنی سی بات. میرے محبوب آج تو یوں کہہ دیا کل بتاؤں گا. میرا نبی آج کے بعد یوں نہیں کہنا. فرمایا کیا کہو؟ الا ان یشاء اللہ. فرمایا جو بھی تیرے آ کے چیلنج کرے آپ اپنے شامل کر لیا کرو اور کہہ دیا کرو انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. فرمایا او لوگو جب میرا محبوب اپنی مرضی نہیں چلا سکتا تو محبوب کا امتی بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. آئندہ نہ کہنا میرا محبوب. شکے کمر ہو گیا. مدینے کے سرداروں نے، مدینے کے یہودیوں نے سوال دیے. آپ نے فرمایا تم ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ جی 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 جی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اصحاب کہف کون تھے؟ وہ ایمان والوں کا ٹولہ تھا. رحمت والے نبی نے روح کے بارے میں بتا دیا کہ جب تک جسم میں اللہ کا ایک امر ہے، جب تک جسم میں ہے، جسم کے اندر گردش کرتی ہے، انسان کا وجود برقرار رہتا ہے. جب جسم سے نکل جائے تو یہ امر ربی ہے. اللہ اکبر. سوال کرتے ہیں اسألونک عن الروح، کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی. یہ روح کیا ہے؟ کہ اللہ کا امر ہے. جب اندر آتا ہے انسان کے اعضاء چلنے لگ جاتے ہیں، اندر سے نکل جائے تو انسان اپنے آپ کے اندر بیکار ہو جاتا ہے. سارے دار ندوہ میں اکٹھے ہو گئے. ادھر حضور دار ارقم میں. آہستہ آہستہ میرے نبی کی تبلیغ 4 آدمیوں سے 5 آدمیوں تک گئی. مکے والوں کو فکر لائق ہو گئی. ان کا ہر سوال کے جواب دے رہا ہے، جو اس کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے. کہیں سے ہماری بن نہیں پا رہی، کرے کیا؟ انہوں نے کہا پھر اٹھاؤ ڈنڈے سوٹے، تشدد کرو. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پاک میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے جو مخفوض العقل تھا. اپنے 2 بھائی مالک اور حارث کے ساتھ آئے تھے. یہ دونوں مالک اور حارث یہ یمن واپس چلے گئے اور ابو حذیفہ مخزومی کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھ گئے. حضرت یاسر مکے میں رہ گئے. ادھر سے اعلان ہو گیا لا الہ الا اللہ
ان کی عقل پر اللہ نے کرم فرمایا. انہوں نے اللہ اکبر یہ ہمیشہ ہمیشہ ابو حذیفہ مخزومی کے غلام رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان کی ایک کنیز تھی ابو حذیفہ کی جس کا نام سمیہ تھا. یاسر کا نکاح سمیہ کے ساتھ کر دیا گیا. یا اللہ اکبر. ابو حذیفہ کی وفات تک یہ سارے کے سارے اس کے غلام رہے, اس کے زیر سایہ چلتے رہے. ابو حذیفہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ آزاد ہو گئے. اللہ اکبر. یہ پہلا گھرانہ جس نے اسلام قبول کیا عبداللہ بن یاسر ہے, عمار بن یاسر ہے, حضرت یاسر ہے اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. مکے کے لوگوں کو پتہ لگا یہ ایمان لے آئے, گائے کی کھال لے آئے. اس گھرانے کو گائے کی کھال کے اندر لپیٹ دیا. عبداللہ بن یاسر کو لپیٹ دیا, حضرت عمار کو لپیٹ دیا, حضرت یاسر کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے سی دیا اور تپتے انگاروں کے اوپر ڈال دیا. رب کعبہ کی قسم ہے ان کی جب چیخوں کی آواز آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کے کہا او عمار او آل یاسر صبر کر کے دکھاؤ, صبر کا بدلہ جنت ہے. مالک کائنات تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے. ادھر چار یہ پڑھے اللہ اکبر. ادھر امیہ کو بھی جوش چڑھا. ان کے غلام تھے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال ابے کا نام ربا ہے اور ماں کا نام حمامہ ہے. حضرت بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ کے غلام تھے. اللہ اکبر. چکی چلایا کرتے تھے, ساری مشقت لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. جب پتہ لگا بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا, حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا, رحمت عالم کی غلامی میں آ گیا, تو امیہ ساری رات باہر نکل کے دیکھتا کب دن نکلے گا, کب سورج چڑھے گا, کب اس کی شعائیں زمین پر آویں گی, کب اس کی کرنیں زمین پر آویں گی, کب یہ سورج آگ برسائے گا اور مکے کے پتھر گرم ہوں گے. جب 11-12 بجے کا ٹائم ہوتا اس وقت مکے کے باہر پتھروں کا پہاڑوں کا سیک لوگوں کے منہ کو آ کے لپیٹتا. اس وقت امیہ اور ابی بن خلف یہ دونوں بھائی نکلتے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے, آپ کے گلے میں رسہ ڈالتے, ایک رسے کا تنا ایک بھائی پکڑ لیتا, ایک رسے کا تنا ایک بھائی پکڑ لیتا اور دونوں بلال کی گردن پر پیر رکھتے, اتنی زور سے رسہ کھینچتے حضرت بلال کی آنکھیں باہر آ جاتی. کوئی آسان ہے کلمہ؟ اگر ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پینے گئے تو بلال نے رو کے دکھا دیا, بتاؤ ہمارا کیا بنے گا. پیر منہ پر مارا کرتے, بلال بتا کیا ارادہ ہے. بلال کو اتھو چڑھ جاتا, سانس گھٹ جاتی, زبان باہر نکلتی تو ہر سانس کے اوپر آت آت کا ترانہ نکلتا. اے لوگوں مار دینا آسان ہے, خدا کی توحید کا نغمہ چھڑانا مشکل ہے. سینے پہ کبھی چٹان رکھ دیتے, کبھی سینے کے اوپر امیہ دونوں پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا اور نیچے سے چڑ چڑ چمڑا جلنے کی آواز آیا کرتی. بلال کا چمڑا گرم پتھروں کے اوپر پگھل جاتا. بلال رو کے دکھاتا, حضور رحمت عالم کا گزر ہوتا اور فرماتے بلال صبر کر کے دکھا دے, آسانی کا دن آنے والا ہے. ادھر سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ان کی تمنا یہ تھی کہ ہر وقت رحمت عالم کا چہرہ دیکھتی رہو. ابو جہل کو پتہ لگ گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہ پڑھا. جب پتہ لگا زنیرہ نے کلمہ پڑھا, اتنی اذیتیں دیتے, اتنی اذیتیں دیتے. اس وقت تو کفر کا جو چڑھا پڑا تھا, عمر کے لیے دعا ہونے والی تھی, نبی کے قدموں میں آنے والے تھے. ادھر سمیہ آل یاسر کو کھالوں میں لپیٹ کر لٹایا گیا. اللہ اکبر. ادھر زنیرہ کو دیکھا, کہا تو نہیں ماننے گی, کہا کیا ہوا, کہا تو کہتی ہر وقت ان کو دیکھو, ان بنا تیری زندگی اجیرن ہے, اگر نہیں دیکھوں گی تو تیرا گزارا نہیں ہوگا, دل دل نہیں ہوتا, رات رات نہیں ہوتی. کہنے لگی ہاں ہاں. اللہ اکبر. مکے کا سردار لوہے کی گلم سراخے لے کے آیا اور سیدہ زنیرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے, ایک نے یوں کر کے ڈیلے کھولے اور دونوں لوہے کی سراخے اندر مار کے ڈیلے ہی باہر نکال دیے.
یہ تمہیں کس نے کہہ دیا اسلام کا کلمہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا؟ اس کے پیچھے داستان ہے۔ اے لوگو، خدا کی قسم صحابہ کی سیرت سنو، صحابہ کی پریشانیاں تکلیفیں سنو، یقین جانو ہنسنا ہی، لوگ اگر درد دل والے تو ہنسنا ہی بھول جائیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضرت عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی؟ ہائے چمڑے ادھڑ گئے۔ ادھر ایک غلام ہے جس کا نام ابو فقیہ ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اسلام تو آیا غریبوں میں۔ ابو فقیہ نے کلمہ پڑھا، مکے کے کافروں نے لوہے کے ڈنڈے اٹھا لیے، اتنا مارا کہ ابو فقیہ کی 3 پسلیاں ایک ڈنڈے سے ٹوٹ گئیں، ٹک ٹک کی آواز آنے لگی، ابو فقیہ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو فقیہ اس بات پر تو راضی کوئی نہیں کہ محمد تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے؟ کہنے لگا کملی والے، پھر یہ پاسا زخمی مکے والوں کو اس پاسے پر اس طرف آ کے مارے، ابھی یہ حصہ سلامت ہے، ہڈیاں توڑ دے برداشت کروں گا، تیرا دامن چھوٹ جائے برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت یاسر دنیا سے چلے گئے، اللہ اسی تکلیفوں میں، بیٹا رہ گیا عمار۔ جس دن حضرت یاسر کو پکے کے کافروں نے مکے کے چوک میں لٹایا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سیدہ سمیہ کہتی ہے میں تو گھر کے اندر جھاڑو برتن کر رہی تھی اور میرا گھر والا صبح روٹی پانی کا انتظام کرنے گیا تھا، اتنے میں کسی نے آ کے دروازہ بجایا اور کہنے لگا سمیہ تو جھاڑو برتن کر رہی ہے، دیکھ مکے کے چوک میں تیرے شوہر کو سیدھا لٹا کر ہاتھوں کے اندر کلیں کنٹے گاڑ دیے گئے، ہاتھوں میں سوراخ کر کے کلیں گاڑ دی گئی، بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں۔ سیدہ سمیہ کہنے لگی ابھی تو چنگا بھلا تھا، ابھی تو ناشتہ لینے گیا تھا اور کہہ رہا تھا ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے، کیا ہوا؟ واہ سمیہ تیری طاقت پر، واہ سمیہ تیرے ایمان پر، واہ سمیہ تیرے کردار پر، تیری جوان مردی پر، تیری بہادری پر قربان چلا جاؤ۔ آج کی بوڑھی تو کھانسے پیشاب نکل جاتا ہے، مسلح پہ دور آئے گی۔ اپنے شوہر کی عزت بچانے کے لیے ایک بیٹے کو عبداللہ بن یاسر کو گود میں اٹھایا، عمار کی انگلی پڑی، سیدھی مکے کے چوک میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے کہا دیکھ سمیہ کیا حال کیا تیرے شوہر کا۔ اما سمیہ نے بھیک نہیں مانگی، یوں نہیں کہا چھوڑ دو، یوں نہیں کہا معافی دے دو، کہنے لگی ذرا پوچھ کے آتی ہوں۔ حضرت یاسر کے پاس گئی، کہنے لگی ان بدبختوں کی مار کھا کر تو نے حضور کا دامن تو نہیں چھوڑ دیا؟ اللہ سارا مکہ حیران، میں نے کہا نہیں سمیہ جا گھر جا، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کلمہ کو میں نے چنے اور چاول کھا کے پڑھا۔ ابو جہل نے آواز دے دی اور کہا ذرا اس کو کچھ سمجھا کے چلی جا۔ سیدہ سمیہ کان میں کو کسر پسر کر کے چلی گئی، کان میں بتلا گئی، اچھا اور یوں کر کے اشارہ کر گئی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا اچھا اشارہ کر گئی، کہنے لگی اچھا بچ کے آ گیا تو گھر میں ناشتہ تیار ہے، اگر اللہ اکبر اسی تکلیفوں میں چلا گیا تو حضور کے دسترخوان پہ ناشتہ کریں گے، الوداع۔ یہ کہہ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ایک بیٹے کے آنسوؤں کو صاف کر کے گھر کی طرف چلی۔ ابو جہل نے زور سے للکارا اے سمیہ بتا تو صحیح کیا کان میں کہہ کے گئی ہے؟ میں تو سمجھا ساتھ لے کے جاوے گی، خود بھی مال دولت لے کے جائے گی، نبی کا کلمہ چھوڑ کے جائے گی۔ کہ بس یہ میاں بیوی کی راز کی بات ہے، میں نے کہہ دیا۔ کہ بتا تو صحیح۔ کہ بس میں نے کہہ دیا۔ جب سارا مکہ دیوانہ ہو گیا، کہ سمیہ بتا تو صحیح کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اپنے شوہر کی طرف منہ کر کے کہنے لگی تیری خیر ہوئے، اللہ تیرے کلمے ایمان کو بچاوے، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ ابو جہل کہنے لگا بتا کیا کہا؟ کہ میں نے اس کے کان میں کہہ دیا ابو جہل کی مارے کھاتا جا، جنت کے کنڈے کھٹکھٹاتا جا۔ اللہ اکبر۔ بچ گیا، ملاقات ہوگی، ورنہ حضور کے حوض کوثر پر دونوں جام کوثر پیئیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے، پکڑو اسے بھی۔ سیدہ سمیہ کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر ابو جہل نے لاتوں گھوسوں سے مار کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ
یا تو کوئی عورت کے ساتھ میرا عزیزو ٹکرا کے چلا جائے، لوگ کی کہتے عورت بی بی ہے ساری وکالت عورت کی کریں گے، 70 سال ہے سر میں ایک بھی کالا بال کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جو زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، اور کیا کری الہی اس حالت کی خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے کہ دیکھ ہم نے کلمے کے عوض ہمیں کیا ملا، ہم نے مال جان دے دیا، ہم نے حسب نسب سب کچھ دے دیا، بتاؤ کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر ہمیں دیکھ کیا ملا ہے، اللہ اکبر، اور کہنے لگی او لوگو کوئی تو میرے نبی کو جا کے خبر دے دے، بتا غلامان محمد کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ادھر یاسر ہے، ادھر عمار بیٹا، ادھر ننھا سا عبداللہ بن یاسر کو لٹایا ہوا ہے، 2 اونٹ منگوائے، سیدہ سمیہ کے دائیں بائیں پیروں کے پاس لا کے کھڑے کر دیے، 2 رسے منگوائے، ایک سمیہ کے پیر میں باندھ کر اونٹ کے پیر کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا رسہ منگوایا سیدہ سمیہ کے پیر کے ساتھ باندھ کے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور اماں سمیہ سیدھی لیٹی، دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی اور اونٹوں کو مختلف سمت ڈرا دیا۔ اللہ اکبر، جب اونٹ نے قدم اٹھایا ماں کی کوکھ نکلی، اللہ اکبر، ماں کی کوکھ نکلی، اور قدم اٹھایا ماں کی کوکھ نکلی، روتے روتے سیدہ سمیہ ہنسنے لگ گئی۔ ابو جہل کہنے لگا اتنی تکلیف، اونٹ ادھر جا رہا ہے، اونٹ ادھر جا رہا، برچہ لے کے شرمگاہ کے آگے کھڑا ہے، اماں سمیہ ہنس رہی ہیں، کوئی کم بختہ تجھے سمیہ نظر آ رہی ہے، سمیہ کوئی آنکھوں سے جنت الفردوس نظر آ رہی ہے۔ اللہ، یہ جنت صاحب، واہ صحابہ، قربان صحابہ تمہارے، اتنی تکلیف دکھاؤ عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والوں، سمیہ، زنیرہ، عائشہ، خدیجہ کے حقوق پر کیوں بات نہیں کرتے؟ ٹانگیں چیر دی گئی، مائی سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی مار کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب برچھی ہاتھ میں تھی کہنے لگی ہے کوئی حضور کو میرا پیغام دے دے۔ ابو جہل کہنے لگا آخری خواہش تیری کیا ہے کہ پوری کرے گا؟ ہاں پوری کروں گا، کہ جو انہیں پیغام دے دے سمیہ اس وقت پانی نہیں مانگ رہی، زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہی، محمد تیرے چہرے کا دیدار مانگ رہی ہے، ایک دفعہ دکھا جا۔ آپ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہوگی، جب انہیں جا کے خبر دے دے۔ اللہ اکبر، سمیہ کی آخری خواہش یہ ہے دنیا سے جاؤں جی بھر کے تیرا دیدار کر کے چلی جاؤں، قیامت کے دن اللہ میرے سے پوچھے اے بڈھی سمیہ کیا لائی، جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی، جھولی خالی لے کے آئی اور آنکھوں میں دیدار محمد الرسول اللہ لے کے آ گئی ہو۔ پھر اللہ نے ہواؤں کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے حضور تک پیغام پہنچایا، ادھر سمیہ کی سانسیں نکل رہی تھی، ادھر سمیہ کے پاس کھڑا آمنہ کا لال رو رہا تھا۔ میرے پیارو، کچھ تو نماز چھوڑتے ہوئے احساس کیا کرو، کچھ تو 2 نمبر بازار والو، تمہیں پتہ بھی ہے مال 2 نمبر ہے، ہمارے تک کلمہ پہنچانے والے 2 نمبری کر کے نہیں گئے، تم مسلمانوں سے کیوں 2 نمبری کرتے ہو؟ کتنا کھا لو گے؟ قسمیں اٹھا کے کہتے حاجی صاحب ایویو دینال دیے، ایک دفعہ لے کے تو جاؤ، 10 روپے کی خاطر کیوں فقانما قتل الناس جميعا، کیوں ساری انسانیت کے قتل کے در پہ ہے؟ سبزی والا بھی اللہ کا نافرمان، گوشت والا بھی اللہ کا نافرمان، جتی کپڑے والا بھی اللہ کا نافرمان، میرے عزیزوں پرچون آٹے دال والا بھی اللہ کا نافرمان، مدینے کی کھجوریں بیچنے والا وہ بھی اللہ کا نافرمان، زمزم بھر کے دینے والا وہ بھی اللہ کا نافرمان، مدینے کے ویزے لگانے والا وہ بھی جھوٹ۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یہ اسلام ہمارے تک کیسے پہنچا؟ اللہ اکبر، اس کے پیچھے بڑی داستان ہے۔ جب مکے والے تنگ آ گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ادھر عمار لیٹے ہوئے ہیں، ادھر بلال لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک طرف عمار کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے یوں کر کے عمار کو دیکھا، فرمایا عمار کیا ہوا؟ کہ کملی والے بس ہو گئی، اب برداشت نہیں، کملی والے یہ چمڑا دور کی بات، گوشت دور کی بات، ہڈیاں
ہڈیاں بھی اندر کی ختم ہو رہی ہیں، کملی والے اٹھنا چاہتا ہوں اٹھا نہیں جاتا۔ آپ نے سر سے دیکھا، پھر پاؤں، پھر سر سے دیکھا، فرمایا اے میرا عمار، ٹھیک ہے تیرا ماس، تیری ہڈیاں پوری نہیں، لیکن اللہ کی قسم تیرے بالوں سے لے کر تیرے پیر تک تو سارے کا سارا ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، اور کس انداز سے کہ آپ کے پیروں میں رسی ڈال کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دی، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، بلال کو گھسیٹ رہے، نشانے باندھ باندھ کے پتھر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ امیہ شرم نہیں آتی غلام کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ امیہ کہنے لگا اللہ نہ کرے تیرا ستیاناس ہو کہ تیری وجہ سے تو بلال میرا باغی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا، کب تو اسے آزاد کرائے گا؟ کیا اس کو آزاد کرانے کی یہ لوں گا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس غلام تھا گورے چٹے رنگ کا، آپ نے فرمایا بدلہ کرے گا کا کیا؟ کہ حبشی غلام مجھے دے دے، گورا چٹا غلام تو لے لے۔ انہوں نے کہا ابو بکر کوئی عقل کی بات کر، اپنا اتنا سونا کام والا جوان مرد غلام مجھے دے رہا ہے اور حبشی تو لے رہا ہے۔ آپ صدیق اکبر مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ تجھے رنگ کا گورا دل کا کالا نظر آ رہا ہے، اور مجھے بلال رنگ کا کالا دل کا گورا نظر آ رہا ہے۔ جب ان کو آزاد کروائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر ہاتھ پکڑ کے بلال کو لے کر آئے، ایک نگاہ بلال پہ پڑی، ایک نگاہ اللہ اکبر صدیق پہ پڑی۔ فرمایا اے ابو بکر یہ تیرا پہلا احسان نہیں اسلام کے اوپر، اللہ اکبر، بلال آزاد ہو گیا، ابو بکر اسلام پر تیرا آج ایک اور احسان ہو گیا ہے۔ وقال رجل من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آل فرعون کے مومن نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے تو کہا تھا کیوں مارتے اس شخص کو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے کہنے لگے او لوگو بتاؤ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ نے فرمایا نہیں۔ کہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بہادر تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بہادر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ آل فرعون کا مومن ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اور اس نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو کیوں مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب حرم کے اندر رحمت عالم کو مارا جا رہا تھا، سارا مکہ حضور کے دیوالے تھا، آپ کو اتنا مار رہے تھے، اتنی تکلیف دے رہے تھے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر آ گئے اور کہنے لگے ویلکم، اور ہلاکت تو تمہارے واسطے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جو جملے اس نے کہے تھے وہ صدیق نے کیے، لیکن وہ کہہ کے چپ ہو گیا، خود بھی پیچھے ہٹ گیا، اپنا ایمان بچا گیا۔ صدیق پیچھے نہ ہٹا، نہ اپنا ایمان چھپایا، آگے بڑھا اور جا کر مکے والوں کو مکے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے پیچھے کافروں کو کر دیا، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ اس نے ایمان بھی چھپایا اور نبی کی مدد نہ کی، صدیق نے ایمان بھی ظاہر کر دیا اور نبی کی مدد کی۔ پھر حضرت علی رونے لگ گئے اور رو کے فرمایا لوگو فرعون کے مومن کی ساری زندگی، اللہ اکبر، اس کی ساری زندگی علی کی ایک گھڑی، اللہ اکبر، اس کی ساری زندگی سے افضل ہے۔ صدیق کی ساری زندگی علی اس کافر کی جو ایمان لے کے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مومنوں میں شامل ہوا، اس نے ایمان چھپایا اور نبی کی مدد نہ کی، اس کی ساری زندگی کے عمل لے لیے جائیں، صدیق نے ایمان ظاہر کر دیا اور نبی کی مدد کر دی۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کی ساری زندگی صدیق کے اس جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا بہادر خیبر کو فتح کرنے والا نہیں ہے، بہادر نبی کو کندھے پر اٹھا کے غار ثور میں لے جانے والا صدیق اکبر ہے۔ ادھر عمار لیٹے ہوئے ہیں، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ عمار کو لیٹا دیکھا، کیا ہوا؟ کملی والے اب کروٹ بھی نہیں جاتی، آگ کی حرارت، دھواں دیا جا رہا ہے۔
آپ نے ہاتھ اٹھائے. قلنا یا نار کونی بردن علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے اللہ اس آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دے میرے عمار پر جیسے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ کی تھی. عمار کہتے ہیں بس حضور کی دعا لگی مجھے تپتے انگارے ایئر کنڈیشن معلوم ہونے لگ گئے. اللہ اکبر میرے پیارو، اللہ اکبر. آج بھی دنیا کے اندر مسلمان ہے جہاں کہیں ہے پورا کفر اکٹھا ہوتا ہے. کبھی 40 ملکوں کی صورت میں، کبھی 49 ملکوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے. غریب پرور مسلمانوں کے ایمان کو دبا نہیں سکتے. اللہ اکبر. کیوں؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اللہ اس ایمان والی زندگی پر ہمیں استقامت دے اور ایمانی پر اللہ خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیں میرے.